السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل شکیل اور آپ میرے ساتھ خصوصی نشریات وقت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تاریخی اطلاع دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تفتیش ہوگی، اس معاملے کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے کہنے کے مطابق ایک اسپیشل بینچ بھی بنایا جائے گا جو اس تفتیش کی کارروائی کو 2 ہفتے بعد رپورٹ میں دیکھا کرے گا۔ سب سے پہلے تفتیش کے معاملے پر جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی بات کی جا رہی ہے، اس میں ملٹری انٹیلیجنس بھی ہے، آئی ایس آئی بھی ہے اور باقی سویلین ادارے ہیں جس میں ایف آئی اے ہے، نیب ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے۔ اگر تضاد پیدا ہوتا ہے ان میں سے کسی تفتیشی ادارے کے حوالے سے تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کس قسم کی تفتیش جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ رہی ہوگی؟ اس کے حوالے سے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہم پروگرام کے دوران ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں پاکستان تحریک انصاف سے حلیم عادل شیخ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف سندھ چیپٹر کے۔ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں عادل جیلانی صاحب، اینکر پرسن ہیں وقت نیوز کے۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ماہر قانون ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں حلیم عادل شیخ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس فیصلے کو، حالانکہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں کمیشن نہیں چاہیے اور کمیشن نے بھی تفتیش ہی کرنی تھی، تو ہم واپس آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے معاملے کو شروع کیا تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ آج ایک وہ خاندان، وزیراعظم کا خاندان، وزیراعظم جس کو بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھانا چاہتا تھا، نہ کوئی سوچ سکتا تھا، آج یہ ہوا ہے کہ 2 سینئر ترین جج صاحبان جو کہ نیکسٹ 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے، سینئر موسٹ اچھی، انہوں نے کہہ دیا کہ صادق اور امین نہیں ہے اور ان کو فارغ کر دینا چاہیے۔ 3 نے کہا کہ نہیں، ذرا مزید اور دیکھ لیں ان کو، اور انہوں نے بھی جی آئی ٹی بنائی ہے۔ جی آئی ٹی تو مجرموں کی بنا کرتی ہے، جی آئی ٹی تو سہولت مرزا کی بنتی ہے، جی آئی ٹی تو ملزموں کے لیے مطلب وہ ابھی تک دہشت گردوں کی بنتی دیکھتے آئے، مطلب بڑے آپ دیکھیں نا کس کی بنتی ہے، عزیر بلوچ کی بنتی ہے، اجمل پہاڑی کی بنتی ہے، سہولت مرزا کی بنتی ہے، ڈاکوؤں کی بنتی ہے، قاتلوں کی بنتی ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ کورٹ کو کہ شاید یہ کوئی معاشی دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں کہ آج جی آئی ٹی بن رہی ہے پرائم منسٹر کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ سپریم کورٹ کے 2 ججز صاحبان، اس بینچ کے سربراہ نے بھی لکھ دیا کہ انہیں فارغ کر دینا چاہیے۔ اخلاقی تقاضا یہ بنتا ہے کہ پرائم منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ دیکھیں اس لیے اخلاقی تقاضے کی تو آپ پہلے بھی بات کرتے ہیں، دیکھیے وہ تو نہیں ہے نا، لیکن ہم ذکر تو کریں گے نا، اخلاقی تقاضا بنتا ہے۔ اور دیکھیے اس کے بعد بھی 3 ججز نے جی آئی ٹی بنائی ہے۔ اب جی آئی ٹی ان افسران، دیکھیں ہر شخص انگلی اٹھائے گا، یا تو کوئی یہ جو جی آئی ٹی ہوتی ہے اس کو جج صاحب لیڈ کر رہے ہوتے، وہ باقاعدہ مانیٹر نہ کرتے، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے تو بات اور تھی۔ لیکن جی آئی ٹی میں یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی کے ایڈیشنل کمشنر لگا دیں، اپنی مرضی کے ایس سی پی میں افسر پوسٹ کر دیں۔ کون لگائے گا یہ افسران؟ الٹیمیٹلی تو پرائم منسٹر لگائے گا نا، نواز شریف۔ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب ایک ایسے شخص کو لگائیں گے جو ان کے خلاف تفتیش کر کے الٹیمیٹلی ابھی تک جو ہے یہ ایک وہ ایسی باتیں ہیں، لیکن جتنا بڑا پریشر ہے، سپریم کورٹ کا پریشر ہے، عوام کا پریشر ہے، دیکھیں نا چلین چٹ تو نہیں ملی، بات یہ دیکھیں اچھی بات ہے، ہر شخص جاتا ہے اپنے چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم اچیو کرے۔ کلین چٹ بھی نہیں ملی، بری چٹ بھی نہیں ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر دیکھیں بری چٹ اگر کہیں اس کو فارغ کر دیا، ہم تو چاہتے ہیں کر دینا چاہیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اچھی چٹ تو نہیں ہے نا۔ نواز شریف ہم نے الزام لگایا، آج یہ وہی آفر ہے نا جی جو آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ کمیشن کی صورت میں آپ ایکسپٹ کر لیں۔ حضور والا اگر اس وقت کمیشن بن جاتا تو قوم کو اتنا پتہ نہ چلتا، یہ اوپن کورٹ میں اتنا کچھ نہ ہوتا۔ آج تو کیس ہر شخص کو پتا ہے، کمیشن والے جب جائیں گے ان کو پتا ہوگا یہ وہ کیس ہے جو ججز سن چکے ہیں، یہ وہ کیس ہے آپ سن چکے ہیں، میڈیا سن چکا ہے، یہ وہ کیس ہے جو پوری قوم سن چکی ہے۔ اب وہ کمیشن کتابوں کے اندر رکھ کے فائلوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ دیکھیے نا کمیشن اب جو یہ جی آئی ٹی بن رہی ہے، آپ نے خود ابھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب کے تحت وزیر اعظم صاحب، دیکھیں نا یہ سویلین ادارے سارے کس کے تحت ہیں؟ ایون ملٹری انٹیلیجنس یا آپ آئی ایس آئی کی بات کرتے ہیں تو قانونی طور پر کس کے تحت ماتحت ہیں؟ قانونی طور پر پرائم منسٹر کے تحت ہیں، لیکن ایک اپریہنشن ہے ہمیں، اس سے ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے آج سے ہم نے کیمپین شروع کی ہے وزیر اعظم اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں ذرا مشکوک لگ رہا ہے انصاف۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن تو آپ سیلیبریٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ آج بھیج دیا گیا اس کے اندر، ہم انشاءاللہ ان سے
इंसाफ करवाएंगे, हम इनसे तफ्तीश सही कराएंगे, ठीक। हम प्रेशर देंगे, हम चाहेंगे कि देखिए आज बहुत बड़ा दिन है कि आज जो कह रहे थे, आज देखिए ना फैसले की मजीद चीजें क्या आई हैं, तफसीली फैसले। वो कह रहे लंदन फ्लैट्स पे वजाहत जो है मज़ाक़ खेज है, ये जज साहिबान लिख रहे हैं। शुबा है वज़ीर आज़म लंदन फ्लैट्स के मालिक हो सकते हैं। 12 मिलियन कतरी कारोबार लगने के भी बराह रास्त सबूत नहीं मिले, कतरी के नहीं मिले सबूत। वज़ीर आज़म के तोहफे में इतनी बड़ी रकम क्यों मिली, इसका भी पता लगाना है। नवाज शरीफ का हुसैन नवाज के कारोबार में शराकत दारी है, इसका भी, ये भी खारिज का नहीं है। ये डिटेल्स आ रही हैं अभी 504 पेजेस में, देखिएगा। इसमें बस सिवाय इसके कि JIT बन के फारिग नहीं हुए, बाकी मैं समझ इस फैसले में कुछ इनके फेवर में नहीं है। अच्छा, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ फैसल शकील साहब। डॉक्टर साहब, आपने फैसले के हवाले से सुन लिया होगा। पहले तो हम कमेंट चाहते हैं आपका इस फैसले के हवाले से। आपको शायद उम्मीद थी कि यही बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला देगा और वज़ीर आज़म साहब को डिस्क्वालीफाई करेगा। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी, डिस्क्वालिफिकेशन से तो वो बाल बचे हैं, मगर फर्दर ग्रिलिंग का जो मामला है वो और भी ज़्यादा तकलीफ देह होगा, क्योंकि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए एक JIT के हाथों इस तरह की ग्रिलिंग बजाते खुद जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है रियासत के लिए, क्योंकि इससे हमारी सियासत में भी बुरे असरात होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हम बैनुल अक़वामी तौर पर भी और मुल्क के अंदर भी उन पर काम करने के बारे में बहुत ज़्यादा इखलाकी प्रेशर पड़ेगा कि ऐसा शख्स, चलिए भले वो बिल्कुल पॉजिटिव एविडेंस से उनका कनेक्शन नहीं भी साबित होगा, मगर क्या उनके बच्चे जो बाहर ज़िंदगी गुजार रहे हैं लग्जरी की, वो चाहेंगे कि वो यहाँ आकर JIT के सामने उनकी ऐसे तफ्तीश की जाए जैसे आम मुल्ज़िमों की जाती है? तो दरअसल जिन 3 जजों ने JIT बनाई है, मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादा ज़्यादती की है। इससे बेहतर था कि वो क्लीन चिट दे देते, या फिर बाकी जैसा कि 2 सीनियर जजेस ने इसके बारे में बड़ी कैटेगोरिकल राय दी है कि ना तो उन्होंने अपना दफा मुनासिब किया, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो काबिल एतराज़ बात कोर्ट को लगी कि जो सबूत उनके पास थे उनको उन्होंने छुपाया। और ये आर्टिकल 129G कानून शहादत के मुताबिक अगर कोई शख्स जिसके पास सबूत हो और वो पेश ना करे, तो ये समझा जाता है कि उसका मुहर्रक ये था कि अगर वो ऐसा सबूत पेश कर देता तो वो उसके खिलाफ जाता। इस पस मंज़र में देखें तो दरअसल ये फ़ैसला मेरी नज़र में तो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ही हुआ है, हक़ में नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पहले भी इस पे बात कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हवाले से। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ISI को डाल दिया, दूसरा मिलिट्री इंटेलिजेंस को डाल दिया। हम जानते हैं कि कानून की और आइन की मंशा है कि तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए अवेलेबल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करेंगे, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनका प्राइमरी टास्क इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इंटेल गैदर करना है, उनको भी आप साथ डाल दें। और दूसरा इसका ज़िमनी बात यह है कि जब तफ्तीश होगी तो तफ्तीश के अंदर ISI अगर एक बात कर रही होगी तो FIA के कोई अफसर ऐसे होंगे जो उससे इत्तफाक नहीं करते होंगे, या फिर NAB के ऐसे अफसर होंगे जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना माइंड जो है वो रिवील कर चुके हैं कि वो तफ्तीश नहीं करना चाहते। तो इस सूरत में तफ्तीश का क्या बनेगा? जी दरअसल देखिए, ये बात तो अदारों के बारे में हमारे यहाँ जब JIT बनाई जाती है और उसमें ख़ास तौर पर हम गैर सिविलियन अदारों के लोगों को डालते हैं, तो ये बज़ाते खुद इस बात का इकरार होता है कि हमें अपने सिविलियन अदारों पे एतमाद नहीं है। जी। ये वो बदएतमादी की फ़ज़ा है जिसने इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस के निज़ाम को और इंसाफ के निज़ाम को बहुत मुतासिर किया है। आज भी इस फैसले पर यह फेयर क्रिटिसिज्म किया जा सकता है कि इस तरह की तफ्तीशी टीम बनाने से
पहले बहुत सी ये राय देकर जजमेंट के अंदर कि अदारे काम नहीं कर रहे और फिर एक अदारों का ऐसा मिक्सचर बना देना जिससे बज़ाहिर जैसा आपने फरमाया तजादात सामने आ सकते हैं। मामला तो बहुत सादा है कि आपने ये बताना है कि मैंने एक चीज़ की मलकियत मान ली, अब आपने उसका ट्रेल देना है, इसके लिए क्या बड़ी JIT। मैं आपको बताऊं कि एक सादा सा इनकम टैक्स ऑफिसर, उसका कानून उससे कहता है कि अगर किसी आदमी का एहसासा हो, उसने कोई एक्सपेंडिचर किया हो, उसने कोई और चीज़ हासिल की हो, तो आप उससे पूछते हैं कि आप इसके सोर्स बता दीजिए। अगर वो ना बताए तो सेक्शन कहता है कि वो उसकी इनकम समझ ली जाएगी, यानी कि पूरे असासे की कीमत यानी पूरा खर्चा अनएक्सप्लेन्ड इनकम के तौर पर उसकी आमदनी में शामिल कर दिया जाएगा। जब एक रियासत के अंदर एक इनकम टैक्स ऑफिसर को ये हक हासिल है, तो आप सोचिए कि यहाँ इतने लंबी जजमेंट लिखने के बाद कि वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके, तो अब हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम खोजी की तरह निकल पड़े। 12 सबूत उन पर था, नहीं दे सके तो दे शुड फेस द म्यूजिक। बड़ी सादा सी बात है। ये मैं बहुत खुद भी इनकम टैक्स में मैंने नौकरी की और मैंने कई 100 ऐसी एडिशंस की जहां लोगों के असासे पकड़े गए और उसके बाद वो उसके सोर्सेज नहीं बता सके और वो फैसले हमारे सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुए। यानी कोर्ट ने कहा कि भाई ऑफिसर ने क्या गलती की है, उन्होंने आपको पूरा मौका दिया, आप उनके सोर्स नहीं बता सके तो वो उसको आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम ना ट्रीट करे तो आपको क्या तोहफा पेश करे। मैं आप समझ नहीं आती कि आज हम जहां खड़े हैं वहां रियासत पाकिस्तान में हुक्मरान और वो भी जो वजीर आजम 3 मरतबा मुंतखब हुए हों, क्या हम उनसे ये तवक्को भी नहीं रखते या उनके फर्स्ट फैमिली के दूसरे लोगों से कि वो हमें बता सकें कि भाई आखिर कतर से पैसा उड़कर तो नहीं लंदन चला गया था। 6 ट्रांजैक्शंस तो ऐसी हैं जिनकी डेट्स मौजूद हैं कि कब कब हसन नवाज साहब ने कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट की। जब पूछा गया तो कहा गया जी कतर से, जब पूछा गया 8 मिलियन हुदैबिया की सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट अल्तफीक से कैसे हुई, कतर से। तो भाई हवा में तो $8 मिलियन नहीं जाते ना, तो अब क्या JIT क्या करेगी, आकर वो 8 मिलियन का सबूत पेश कर देगी या उनको इन्फ्लुएंस किया जाएगा और 8 मिलियन का जाली सबूत पेश कर दिया जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि दरअसल हम क्यों इसके अंदर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ठीक है, यही डर है जो आपने बयान किया डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आदिल, हम चाहते हैं कि हम आप थोड़ा सा कम्युनिटी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके हवाले से बताइए, क्योंकि बिजनेस जो है पनामा के फैसले से पहले पैरालाइज्ड हुआ था। लोग कह रहे थे कि स्टेट ऑफ सस्पेंशन के अंदर है। क्या कहते हैं आप? जी ये तो अच्छा अभी मैं डॉक्टर साहब ये आदिल जिलानी साहब से जी हाँ, फैसल मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूं आज के इस बड़े फैसले के हवाले से जिसका इंतज़ार हम 1 साल से कर रहे थे। देखिए, एक चीज़ तो तय हो चुकी कि पनामा के हवाले से जो बुनियादी सवाल जो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का टैक्स पेयर और पाकिस्तान का सिस्टम जो इजाज़त देता है इस आइन और कानून के तहत कि वो बंदा पूछ सके अंडर आर्टिकल 19A के मुताबिक, वो कम अज़ कम अब उसकी हदूद का तयन होता हुआ नज़र अब हमें फाइनली नज़र आ रहा है इस पनामा के फैसले में। और जो चार्जशीट है पहली दफ़ा अब मुकम्मल तौर पर हुक्मरान जमात के खिलाफ जो है वो सामने हमें नज़र आई है। इससे पहले 12 सबूत किस पर है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, उसका पेंडुलम स्विंग होता रहा ओवर द ईयर्स और वो हमने फाइनली विटनेस किया है। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर ये 12 सबूत जो है वो नून लीग की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो PTI को एटलीस्ट हमें इसका क्रेडिट देना चाहिए। और आज खास तौर पर जो डिसेंटिंग नोट है आसिफ सईद खोसा साहब का, वो बड़ा अहम है क्योंकि नून लीग जो है वो 3 जजेस का जो फैसला है, क्योंकि इसमें 3-2 की जो डिवाइडेड ओपिनियन है उसके हवाले से दोनों पार्टीज अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस कर रही हैं। तो 2 जजेस जिन्होंने अपनी डिसेंटिंग नोट दी है उसमें आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क्स बड़े अहम हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। इसके अलावा जो कतरी खत है, 2 कतरी खत पेश किए गए, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि
कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1898 के मुताबिक ये जो कतरी खत है ये मुकम्मल तौर पर इसमें किसी तौर पर भी ये जो खत है उसकी लीगल वैल्यू जो है, जो एविडेंस है वो काबिल कबूल नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो वजीर आजम साहब का जो खिताब था कौम से, उसके अंदर ह्यूज डिस्क्रिपेंसी है, बहुत बड़ा तजाद है। और इसके हवाले से बहुत दिनों से, बहुत महीनों से नून लीग जो है वो बताती रही कि जी हमने अपने आप को पेश कर दिया है अवाम के सामने। तो एटलीस्ट ये चीजें अब क्लियर हो गई हैं। तो आज पैनामा एक नई डायरेक्शन, एक नए फेज और एक नई डायमेंशन में दाखिल हो चुका है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अब एटलीस्ट जो इदारों को काम करना था, बुनियादी सवाल फिर वहीं पर है 1 साल के बाद कि अगर किसी एक पार्टी पर, किसी एक शख्स पर, किसी एक एंटिटी पर अगर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने इनलीगल तरीके से पैसा बनाया है, तो इदारों ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। फाइनली JIT बनी है तो उसके अंदर भी आप देखें 3 सिविल इदारे हैं। और आपका जो बुनियादी सवाल है इस प्रोग्राम के अंदर, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है कि रकम कैसे मुंतकिल हुई, उसी के हवाले से अब इन्वेस्टिगेशन होगी। तो 3 जो सिविल इदारे हैं उस पर असरात इस हुकूमत के रहेंगे, उसके हवाले से कौन उसको बेहतर तौर पर एक्सरसाइज कर पाएगा, और उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, और इस बात की शफाफियत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकेगा। सो ये काफ़ी अभी मुश्किल है इन तमाम चीज़ों को देखना। बहरहाल जूं ये जो फैसला है इसके 500 सवा 500 जो पेजेस हैं जो सब पढ़ेंगे, और उसकी डिटेल जो हम भी अभी इसको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो और चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। तो लॉन्ग टर्म में नून लीग के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो आपका जो सवाल है इकोनॉमिक फ्रंट पर, तो मैं आता हूं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी हलीम आदिल शेख साहब को हैंड इन हैंड। आदिल, मुझे हलीम आदिल शेख साहब को जी हाँ, तो इकोनॉमी का जो पर्सपेक्टिव है उसके हवाले से मुझे इजाजत आदिल, इकोनॉमी के लिए काफी टफ सिचुएशन है। आदिल जिलानी साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं दूसरे सेगमेंट में आपके पास आता हूं। ये मामलात जो आप कह रहे हैं कि हम बड़ी विन विन सिचुएशन है, साथ आप इजहार कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात का, कैसे आप इसको नज़र रखेंगे इस पर कि ये प्रोसेस जो है ठीक चल रहा है, और किसी मौके के ऊपर आप ये भी कह देंगे कि ये तफ्तीशी टीम जो है बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही है, हम इसे नहीं मानते? देखिए जी, इशू ये है कि ये कोई इतना आम मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू था। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है, और जिस अंदाज से खिलवाड़ किया गया पाकिस्तान के साथ, उन लोगों ने किया जिन्हें नहीं करना चाहिए था। एक बात थी उसूली, एक बहुत सारे पनामा में बहुत सारे लोगों के नाम आए, बहुत सारे क्विट कर गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, कोई बात की पार्लियामेंट में, कोई बात की किधर आ गया, फाइनली आज यहाँ पहुँचे हैं ना। ये मैं समझ, ये काविश है, ये कोशिश है, ये एक मैं समझता हूँ एक वो पूरी कौम की जिद्दोजहद शामिल है। जैसे कि रायवन में लाखों लोग पहुँचे, वो कौम चाहती थी एहतसाब और तलाशी, वो हुई। लेकिन हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, हमारी नज़र होगी, कौम हमारे साथ होगी, हम रोड्स पर होंगे, हम बिल्कुल आज सेलिब्रेट करेंगे। देखें, अगर हम कहते हैं कि नहीं, वो कहते जी आपकी जो है दरख्वास्त आपकी खारिज कर दी गई, पिटीशन आपकी नहीं सुनी जाती, मैं समझता हूँ उस तरफ चल रहा है ना किस्सा। मजीद 2 महीने और सही, 2 महीने और, मैं समझता हूँ कि ये जितना इसका नुकसान इनको हो रहा है और हमें फायदा हो रहा है। आपके ख्याल में 2 महीने में तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी? देखिए, उम्मीद यही है कि जिस तरीके से मैंने अभी आपके ड्यूरिंग उसकी मैंने पूरा एक तफसील जो सेमी आया ऑर्डर उसको पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, JIT की तरफ से दरखास्त चली जाती है, हमें मजीद वक्त की जरूरत है, एविडेंस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, देखिए जी, बाहर जाके देखिए बात यह है कि जाना होगा, लेकिन बात यह है कि आज सबसे बड़ी जो कौम है उस पर देख रही है। देखिए जुल्म है ना, आज उससे पहले क्या इनके पास बचा गया था, इनके पास हर मर्ज का इलाज एक था। मैं ऐसे बताऊं, जैसे आजकल तो मैं कहता हूं कि एक नया कैप्सूल भी आया हुआ है, सर में दर्द है कतरी कैप्सूल, पेट में दर्द है कतरी कैप्सूल, दिल में दर्द है कतरी कैप्सूल। बात ऐसा नहीं होता। इनसे पूछा कि जी कैसे कतरी खत को उठा के फेंक दिया उन्होंने, जो इनका मेन डिफेंस था। दूसरा डिफेंस था इनका, तो क्या किया जब कतरी खत को फेंक दिया, उसके बाद क्या किया? ठीक है, कभी ये मजलूम ना बन जाए, कभी ये दोबारा मजलूमियत का हाजिर हाजिर लहू हमारा कौम ने पुकारा और सामने आ जाए और ग्रिलिंग हो जाए। इकरामुल हक साहब ने जो कहा, और कौम देख ले, लाजिम मतलब जो प्रोसीडिंग्स होंगी पता चल जाएगा, जो तफसील होगी। मैं समझता हूँ कि उस कतरी खत देखे ना, वो कहते थे पैसा बाहर कैसे गया, कतरी ने दे दिया।
لندن میں فلیٹ کیسے لیا؟ مسلم لیگ نون والوں کا نقطہ نظر سن رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی فتح ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے پہلے کمیشن بنانے کا خود کہا تھا، آج وہی موقف سپریم کورٹ نے دہرا دیا ہے، وزیر اعظم نے 3 پشتوں کا حساب دے دیا، وہ قانون کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کے کوئی مختلف بات کریں گے؟ جے آئی ٹی کو ان کا بیان یہ نہیں کرے گی، یہی کہیں گے وہ کہ یہ قانون کی بالادستی وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، سر تسلیم یہ پولیٹکس میں سب چلتا ہے، ہم اپنی بات کریں وہ اپنی بات کریں۔ طے یہ ہو گیا کہ وزیر اعظم کو کلین چٹ نہیں ملی، آج کسی نے نہیں کہہ دیا کہ وہ ٹھیک ہیں، جو ورڈنگس تو پڑھیں کہ انہوں نے یہ اس میں کاروبار میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کو ٹریل نہیں دے سکے، یہ نہیں دے سکے، اور مجرم بنا دیا گیا۔ آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر اکرام صاحب نے صحیح بات کی کہ آج ہمارا اس 20 کروڑ قوم کا پرائم منسٹر وہ شخص ہے جو کہ جے آئی ٹی کے سامنے بما اپنے خاندان کے اپنی خاندان سمیت وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوگا۔ جے آئی ٹی میں کیا کس رینک کے لوگ ہوں گے؟ بریگیڈیئر صاحب ہوں گے، ایڈیشنل ڈائریکٹر کا 20 گریڈ کا ہوگا، 21 گریڈ کا ہوگا، اس افسر کے سامنے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ جا کے پیش ہو۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے، میں سمجھتا ہوں ہماری وہ جنگ ہم جیتے ضرور ہیں لیکن ابھی مطلب جیتے نہیں ہیں، ہماری جاری ہے، اور ہم انشاءاللہ اس طرف چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ فتح اس 20 کروڑ عوام کو پاناما کیس سے ناظرین یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو جنگ ہے اور ایک جنگ کے ماحول میں ہی سپریم کورٹ نے سٹیپ ان کیا تھا اور اس کیس کو سننا شروع کیا تھا جب اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کی باتیں چل رہی تھیں، وہ جنگ کا ماحول سپریم کورٹ نے ڈیفیوز کر دیا، لیکن پاناما کا معاملہ ابھی کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ کیا کل کو اگر حکومت مناسب سمجھے اس فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے، سپریم کورٹ میں ہی کہہ سکتی ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اس کے اندر تفتیش کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، کس قانون کے تحت یہ جے آئی ٹی ہے؟ اس میں سویلین ادارے بھی ہیں، اس میں جو نیشنل سیکیورٹی سے ڈیل کرتے ہیں، انٹیلیجنس گیدر کرتے ہیں وہ بھی ہیں، ایک سویلین پرائم منسٹر کو کیا یہ ادارے تفتیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اکرام الحق صاحب، کیا اس معاملے کا سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ سے یہ معاملے کو اٹھایا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے؟ کانسٹیٹیوشن ہے، جے آئی ٹی کی تفتیش کا طریقہ ہے، کیا کیا پاسبلٹیز ہیں؟ ذرا شیئر کر لیجئے ہمارے ساتھ۔ فیصل صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی دراصل اس فیصلے کے خلاف تو اپیل نہیں ہوگی، صرف ریویو پٹیشن ہو سکتی ہے، اور ریویو میں بھی بظاہر تو کوئی قانون کی ایسی خلاف ورزی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ ریویو پٹیشن سنیں گے۔ دراصل 187 میں ان کو اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی قسم کا بھی فیصلہ کرتے۔ اب دراصل فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ایک اور بینچ اسپیشل بنے گا جو جے آئی ٹی کو مانیٹر کرے گا، وہ فورٹ نائٹلی رپورٹ دیں گے اور 60 دن کے اندر اندر وہ اپنی تفتیش مکمل کریں گے۔ اب وہ تو کہہ چکے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں۔ اکرام صاحب اسی ایک چیز ججمنٹ ایڈ میں کرنا لکھا چاہ رہا ہوا تھا ہے کہ جب بار بار اکرام صاحب ایک پوچھا چیز گیا ڈاکٹر بھائی صاحب آپ حلیم عادل شیخ صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے میں ہیں۔ آپ کا فائدہ لینا چاہ رہا ہوں، آپ قانوندان موجود ہیں، کیا یہ جو اسپیشل بینچ بنے گا مطلب اب اگلا فیصلہ کون دے گا؟ وہ جے آئی ٹی رپورٹ کرے گی یا یہ بینچ فیصلہ دے گا ان سے رپورٹ لینے کے بعد؟ مطلب اگلا جو فیصلہ آئے گا وہ کون دے گا؟ یہ بھی پلیز ہماری مدد کے لیے بتا دیجیے گا۔ اور کیا ڈیورنگ جے آئی ٹی جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو ای سی ایل میں ڈالا جاتا ہے، کیا وہ یہاں پریویل کرے گی وہ چیز؟ یہ اگر آپ کلیئر کر دیجیے تو۔ جی ضرور، دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس بینچ نے تو اپنا کام کر دیا اور انہوں نے جو ڈائریکشنز دینی تھی 184(3) میں جو انہوں نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا معاملہ لیا تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پرائم منسٹر صاحب انوسینٹ نہیں ہیں، ابھی گلٹی نہیں ہیں، کیونکہ 3 ججز نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ 2 سینئر ججز نے ان کو گلٹی بھی قرار دیا ہے۔ اب جے آئی ٹی میں کو بہت قریبی طور پر مانیٹر کرے گا وہ بینچ جو چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے، اور یہاں وہ امکانات کہ جے آئی ٹی ایسی رپورٹ لکھ دے جو ایمبیگوس ہو نہیں چلے گا، کیونکہ یہ رام جیٹھ میلانی کا کیس انڈیا میں 2011 میں ہوا تھا جہاں انڈین سپریم کورٹ نے ایک ایسی ہی جے آئی ٹی بنا کر اس کو پابند کیا تھا کہ آپ فورٹ نائٹلی ہمیں رپورٹ دیں گے، اور اس رپورٹ کے بعد انہوں نے برٹش ورجن آئی لینڈ کے ساتھ گورنمنٹ کو ہدایت دی تھی
کہ آپ فوری طور پہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کیجئے اور سارے ٹیکس چور جو انڈیا کے ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ 30% پر اپنی انکم وائٹ کریں ورنہ جیل جائیں. اب دیکھیے یہاں پہ جو نقطہ سوچنے کا ہے کہ ہیئرنگ کے دوران بار بار موقع دینے کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے دے دیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو کیا آپ کوئی نیا ثبوت تیار کریں گے, تیسرا قطری خط پیش کریں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو ایک اور جھوٹ کا سامنا ہوگا. یہ بات بار بار جو تھی بینچ کے سربراہ نے یہ کہا کہ آپ ایک جوا کھیل رہے ہیں, کیونکہ لا آف جو ایویڈنس جو ہمارا قانون شہادت کا آرڈر ہے اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی جس کے پاس بہترین ثبوت موجود ہے اس کو چھپائے گا تو اس کے خلاف ہی کارروائی کا حکم دیا جائے گا. اور اسی بنیاد پر دونوں سینئر ججز نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نہ صرف یہ اپنی ملکیت کا ثبوت اور اس کے ذرائع کا ثبوت, ملکیت کا ثبوت تو ہے مگر اس کے لیجیٹیمیٹ ذرائع کا ثبوت پیش نہیں کر سکے, بلکہ انہوں نے دانستہ طور پر ثبوت کو چھپایا بھی ہے. اسپیشل بینچ آپ کوئی نئی ہیئرنگ نہیں کرے گا, وہ صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھے گا. اس رپورٹ کے اندر جب کوئی نتیجہ وہ انہیں ہدایات بھی دے سکتے ہیں کہ آپ ان لائنز پر کام کریں, اور اگر وہ کوئی کوتاہی کریں گے تو ان کو سپریم کورٹ سخت طریقے سے نپٹے گا. اور اس کے بعد جب کنکلوسیو ایویڈنس آ جائے گا تو پھر ان کو موقع دیتے ہوئے ملزمان کو سزا دی جائے گی اگر وہ ثابت ہوا یا چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ دیکھیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا کیس ایسا ہوا ہے جہاں ایک وزیر اعظم جو اس وقت ملک کے تیسرے منتخب وزیر اعظم ہیں ان کو ایک جے آئی ٹی کے سامنے ایکسپوز کر دیا گیا ہے. میری نظر میں تو یہ فیصلہ بہت ہی, جو کہہ رہے تھے ہم لینڈ مارک فیصلہ دیں گے, اس لحاظ سے تاریخی فیصلہ ہے کہ پہلے ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں تھا کہ آپ سٹنگ پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کریں انڈیپینڈنٹلی. اب یہ انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو اس کے نتائج دونوں ہو سکتے ہیں, یا تو وزیر اعظم صاحب بری ہو جائیں گے یا ان کو سزا ہوگی, تیسری تو اب کوئی صورت نہیں رہے گی. تو جہاں تک میں سمجھا ہوں ثبوت تو اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. جو ہم نے کہنا تھا قطر کا کہہ دیا, پہلے تھا منی دبئی ٹو جدہ, جدہ ٹو لنڈن, پھر خیال آیا دبئی ٹو قطر ٹو لنڈن. ایک تو بڑا واضح تضاد پہلے ہی موجود ہے, پھر ایک قطری جو ٹرانزیکشن ہے اس کا کوئی بینک کا ٹریل نہیں ہے, کوئی اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جے آئی ٹی کو اس میں کیا دماغ لڑانا پڑے گا, سوائے اس کے کہ 2 مہینے کا ٹائم جو ان کو ملا ہے اس میں بجٹ پاس ہو جائے اور سارے ملک کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں ملیں, انسرٹینٹی پیدا نہ ہو. اس کے علاوہ اس 2 مہینے میں شاید ان کو سوچو بچار کا موقع دیا گیا کہ انہیں کنٹینیو کرنا ہے یا عزت سے ایگزٹ کرنا ہے. یہ جو 60 دن کا ٹائم ہے یہ دراصل امپورٹنٹ ہے ان کے لیے سیاسی فیصلہ کرنے کے. اگر وہ ایویڈنس میں مزید گئے تو میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ حدیبیہ پیپر والے کیس کا ایویڈنس جو کہ ریکارڈڈ ہے پاکستان کے بینکوں میں وہ ان کے لیے وبال جان ہوگا. جے آئی ٹی ان کی مدد کرنا بھی چاہے تو مدد نہیں کر سکے گی. ٹھیک, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. عادل, مجھے بتائیے, ہم جو سوال کر رہے تھے بزنس کے حوالے سے, آپ کے خیال میں کیا امپیکٹ کاسٹ ہونے والا ہے؟ جی فیصل, ابھی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس جو ہے وہ اوپن ہوگا اور اس حوالے سے 45 ڈیز کا ٹائم ملا ہے, تو یہی جو ٹائم فریم ہے اسی میں بجٹ بھی اناؤنس ہونا ہے, اسی میں حکومت نے اپنی ری الائنمنٹ کرنی ہے پولیٹیکلی بھی اکنامیکلی بھی. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انرجی کرائسس جو ہے وہ اپنے پیک پر پہنچ چکا ہے, 6800 میگا واٹ کا شارٹ فال ہو گیا ہے, اور کنسیڈرنگ کہ الیکشن ایئر ہے اور ہیوی سبسڈیز جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کرے گی اس بجٹ میں تاکہ لوگوں کو پبلکلی اپنے ساتھ ملایا جائے, انہیں میکسیمم جو ہے وہ ریلیف دیا جائے. تو ایسی صورتحال میں جہاں آپ کی ایکسپورٹس آلریڈی جو ہے وہ $5 ارب گر گئی ہیں, اس کے ساتھ جو آپ کا پبلک ڈیٹ ہے وہ 23,000 ارب روپے پر پہنچ چکا ہے,
اور جو آپ نے ایجوکیشن ہیلتھ کی جو ریفارمز کرنی تھی اور آف کورس اس میں صوبے بھی کافی حد تک ذمہ دار ہیں, تو اوورآل جو اکنامک ریفارمز ہیں وہ نہیں ہوئی. تو ایسی صورتحال میں جب آپ زیادہ سبسڈیز دیں گے, جب آپ کا فوکس جو ہے وہ ویلفیئر کی طرف زیادہ ہوگا, ریفارمز کی طرف کم ہوگا, اور ریفارمز تو 4 سال میں 4.5 سال میں ہمیں نظر نہیں آئی, تو اس کا امپیکٹ پیناما کے ڈیسیجنز کا, اس کی ری الائنمنٹ جو گورنمنٹ نے کرنی ہے پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کے لیے, عوام کو ٹیکل کرنے کے لیے, تو زیادہ جو ہے وہ ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ آئے گا, زیادہ ڈیزاسٹر ہوگا اکانومی کے لیے. تو سٹاک مارکیٹ چاہے اوپر نیچے جائے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا, اور چاہے اس میں انسرٹینٹی کا ایک عنصر ہمیشہ سے ہی رہتا ہے, چاہے اکانومی بہتر پرفارم کرے یا نہ کرے. بٹ بڑا سوال یہ ہے کہ حکومتی اداروں کو جو ریفارم کرنا تھا اس میں حکومت ناکام ہوئی ہے. جو ٹیکس ریفارمز جو ہے وہ کرنی تھی اور ڈائریکٹ ٹیکس سے جو پیسہ جنریٹ کرنا تھا اس میں حکومت ہمیں ناکام نظر آتی ہے. ٹھیک, انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو کلیکشن ہے اس کا بوجھ عام آدمی پر زیادہ پڑا ہے, اسی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں, ابھی میں ریسنٹلی پنجاب سے آیا ہوں, تقریباً 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے پنجاب کے اندر. تو 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, اور باقی جو گھنٹے رہ جائیں وہ 18 روپے کا یونٹ ہو, تو عام بندہ جو ہے وہ اچھے القاب سے نہیں نوازے گا حکومتی اہلکاروں کو, تمام نمائندگان کو. تو بہت مشکل سچویشن میں ہے گورنمنٹ. ٹھیک, حلیم عادل شیخ صاحب, تفتیش ہوگی, تفتیش کے بعد چالان سبمٹ ہوتا ہے, چالان سبمٹ ہونے کے بعد ٹرائل ہوتا ہے, ٹرائل کے اندر ملزم کو پھر موقع دیا جاتا ہے. تو یہ لمبا پروسیس ہے, آپ تیار ہیں اس کے؟ دیکھیں ہم تو تیار ہیں نا, ہمیں کوئی جلدی تو نہیں ہے. تو پھر تو میاں صاحب کی ٹرم ختم ہو گئی نا. ٹرم تو دیکھیں ٹرم تو سال گزر گیا. ارے جناب علی, جیسے ابھی عادل کہہ رہے تھے وہ بجٹ بھی اناؤنس کر دیں گے. ٹرم تو ویسے ہی تقریباً ختم ہے, الیکشن ایئر سٹارٹ ہو چکا ہے, لیکن یہ جو تیاریاں کر رہے تھے نا 4تھی دفعہ کی, ہم نے بریک لگا دینی ہے. آئندہ کسی چور کو ہم نے نہیں بیٹھنے دینا, کسی کو بھی. بات یہ, اور اب جو ہونے جا رہا ہے, ہم انشاءاللہ نکل رہے ہیں, خان کل آ رہا ہے انشاءاللہ پرسوں کراچی, اور وہاں سے کراچی جا رہے ہیں جی, وہاں سے مونجو داڑو اتریں گے, سندھ آ رہے ہیں, اور مونجو داڑو سے لال دادو میں ہمارا پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا. جی ہاں. اور کل خان نے اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ آپ سندھ بھی جائیں گے, بلوچستان بھی جائیں گے, اور ہماری پوری پارٹی, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاناما کی وجہ سے ہم ذرا عوام تھوڑا سا دور رہے ہیں. انشاءاللہ اس بجلی کے اوپر کرائسس پہ, یہ جو لوڈ شیڈنگ کا کرائسس عذاب بنا ہوا ہے, کہیں گیس نہیں ملتی, کہیں لوڈ نہیں, کراچی سندھ کے اندر گندا پانی ملتا ہے, گٹروں کا پانی ملتا ہے. تو ہیں سراج الحق صاحب, السلام علیکم سراج الحق صاحب. سراج صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ذرا سراج صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم محترم, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ فیصل شکیل بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. واپس آ گئے وہاں سے جہاں سے شروع کیا تھا. یہ آفر تو پہلے بھی سپریم کورٹ کر چکا تفتیش کی کمیشن کے ذریعے, اب پھر تفتیش پر آ گئے سراج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک طویل عرصے سے کرپشن کے خلاف جدوجہد شروع کی ہے. جی, بھائی صاحب نے پہلا دھرنا دیا تھا جب وہ امیر جماعت اسلامی تھے, اور ہمارے 4-5 دوست اس میں شہید ہو گئے تھے. اور آج سے عرصہ قبل ہم نے کرپشن کے خلاف جو مومنٹ کی, ٹرین مارچ کیا, جلسے کیے, عوامی مظاہرے کیے, ایوانوں میں بل پیش کی, عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا. آج سپریم کورٹ نے یہ تو تسلیم کیا کہ ہاں اس ملک میں کرپشن ہے. سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ نواز شریف صاحب کی جو صفائی کا موقف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور تحقیق کرنی چاہیے. ایک انویسٹیگیشن ٹیم پر بھی اتفاق کیا, اور سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو کلین چٹ نہیں دی. اور یہ پہلے ہوا تاریخ ہے کہ ایک موجودہ وزیر اعظم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تحقیق کرے گی. میرے خیال میں یہ خود وزیر اعظم صاحب کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ اخلاق جرت کے اپنے آپ کو اس وقت تک وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کر لے جب تک اس کیس کا فائنل ڈیسیجن نہ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہتر نتائج حاصل ہوں گے, مقدمہ پھر چلے گا اور وزیر اعظم کے خلاف ایک فیصلہ آئے گا؟ دیکھیے, آج کا جو فیصلہ ہے 100% کامیابی نہیں ہے, لیکن کامیابی کی طرف ایک پیش قدمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان ڈاکومنٹس کی تحقیقات کر لے,
جا کر ان اکاؤنٹس کی تحقیقات کر لے. جو بڑے بڑے علیشان پلیئرز ہیں, جو ملز موجود ہے, کارخانے ہیں, بنگلے ہیں, اور ایک بہت بڑی سلطنتیں اور ریاستیں ہیں اپنے مالیات کے حوالے سے, تو یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہی کر سکتی ہے. تو اب بھی ہماری خواہش ہے کہ سپریم کورٹ یہ ذمہ داری نبھانے, اس لیے کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے یہی کہا تھا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور ہمارے ساتھ اختیارات کی کمی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب. ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں حلیم عادل شیخ صاحب کا, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا اور عادل جیلانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ ٹرانسمیشن ناظرین جاری ہے پاناما کی کوریج کے حوالے سے. ہمارا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.